دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہم نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے امیزون کا تھوڑی سی بریف انٹروڈکشن لیا تھا اور ہم نے بات کی تھی کہ 3 موڈ آف بزنس امیزون یوز کرتا ہے. لیکن آج کل ہم نے سنا ہوگا کافی زیادہ کہ بھئی ہم نے ڈراپ شپنگ سے اتنے لاکھوں روپے کما لیے، ڈراپ شپنگ سے اتنے زیادہ لاکھوں روپے کما لیے. تو ہم یہ کورس جو ہے امیزون کا ڈراپ شپنگ کے اوپر ہی لے کے جائیں گے ان فیوچر. اور ڈراپ شپنگ ہے کیا، ڈراپ شپنگ ہم کرتے کیسے ہیں، ڈراپ شپنگ کے سامان ہم کرتے کیا ہیں، سامان ہم لیتے کہاں سے، کیا کرتے ہیں. تو اس تھوڑے سے ویڈیو میں ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو امیزون کا جیسے ہم نے بات کی تھی کہ امیزون جو ہے وہ 3 موڈ آف بزنس ماڈلز یوز کرتا ہے. ایف پی اے میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی جو مرچنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بزنس جس کا سیلر اکاؤنٹ ہے، وہ پروڈکٹ کو ہنٹ کرتا ہے، پروڈکٹ ڈھونڈتا ہے، وہ چائنا سے امپورٹ کرے یا پھر کہیں اور سے، مطلب کہیں سے بھی سورس آؤٹ کرے. سورس آؤٹ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو جو ہے وہ امیزون کے ویئر ہاؤس تک لے کے جاتا ہے، اور اس کے ویئر ہاؤس میں پھر امیزون کے ویئر ہاؤس میں وہ 8 مہینے تک چیز کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور اس میں ایک کوانٹٹی فکس وہ رکھ سکتے ہیں اور امیزون اس کو خود شپ کرتا ہے. تو پھر فل بل بائی امیزون ایف بی اے. اور ایف بی ایم ایسے ہے کہ جیسے کہ میں ایک سیلر ہوں بٹ میرے پاس کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہے اور میرے پاس کوئی پروڈکٹ بھی نہیں ہے، تو لیکن میں نے وہ بیچنا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈراپ شپنگ اور ایف بی ایم آلموسٹ سیم چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو لوگ ڈراپ شپنگ کہتے ہیں، کچھ ایف بی ایم کہتے ہیں. اس میں مرچنٹ نے خود چیزیں بائی کر کے دیں. جیسے کہ میں کوئی سیلر اکاؤنٹ بنا لیا امیزون پہ، تو آرڈر آ گیا مجھے امیزون پہ، کسٹمر نے آرڈر امیزون کو دیا اور امیزون نے مجھے کہا جی یہ فلفل کر دیں. اب میں وہ چیز بازار سے خریدوں گا کسی تھرڈ پارٹی وینڈر سے، کسی ریٹیلر سے خرید کے وہ میں وہاں سے اس کسٹمر کے گھر شپ کروا دوں گا. تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون کے آرڈر کا فلفلمنٹ ہو جائے گی اور پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچ جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ. یعنی کہ اس میں ہمیں کوئی پروڈکٹ پہلے سرچ کر کے، سرچنگ تو کرتے ہیں لیکن پروڈکٹ ہمارے ویئر ہاؤس میں نہیں ہوتی. ہم تھرڈ پارٹی وینڈرز سے چیزیں بائی کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں ہم سیدھا کسٹمر کے گھر ڈور اسٹیپ تک چلی جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ ہے کہ انیشیل انویسٹمنٹ ہماری نہیں ہوتی. دوسرے کیس میں ایک اور جو ہے ان کے پرائیویٹ لیبل ماڈل ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ سرچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسا پروڈکٹ نکالنا پڑتا ہے کہ جسے ہم برانڈ بنا سکیں. اپنا برانڈ بلڈ کرنے کو پرائیویٹ لیبلنگ کہتے ہیں. اور وینڈرز جو ڈراپ شپرز پاکستان میں موسٹلی یوز کر رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ بھی ڈراپ شپرز جو یوز کر رہے ہیں، جو کہ وہ ریٹیلرز ہیں، سٹورز ہیں. سیم کلبز جو موسٹلی لوگ یوز کر رہے ہیں، اور یہ چینز آف دا سٹورز ہے. والمارٹ فزیکل بگیسٹ یو ایس سٹورز ہیں. کاسکو اگر کوئی یوز کر رہا ہے تو مینلی وہ آفس سپلائز کے لیے یوز کرتا ہے. چوائس جو یوز کرتا ہے وہ پیٹ سپلائز کے لیے. وے فیئر ہے. اور اسٹیپلز جو ہے وہ نیو وینڈرز ہے اور اس کی بیٹر آفرز ہیں بیسیکلی آپ کو دے رہی. تو اگر آپ ان میں سے اگر آپ ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس وینڈرز اویلیبل ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ہیں، ہوم ڈیپو ہے، سارا کچھ. تو وینڈرز پہ کیا ہوتا ہے، ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کو، کی ورڈز کے پروڈکٹس کو ڈھونڈتے ہیں، کی ورڈز کے ذریعے یا پروڈکٹس کی کیٹیگریز کو ڈھونڈ کے ہم کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کی سیم میچنگ تلاش کرتے ہیں امیزون کو. سیم میچنگ ہمیں مل جاتی ہے، مطلب ہماری پیکنگ سیم ہے، فلیور سیم ہے، اور پروڈکٹ کا جو بھی اویلیبلٹی ہے وہ جو امیزون پہ ہے وہ پوائنٹر پہ ہے اور وہ بالکل سیم ہے، میچ کرتے ہیں، ان کے اسپیکس میچ کرتے ہیں. تو ایٹریبیوٹس میچ ہو گئے. اس کے بعد ہم اس کی اگر کوئی دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ امیزون پہ پرانی پیکیجنگ پڑی ہے، جو وینڈر ہے اس کے پاس نئی سپلائی آئی ہے اور نیا پیکیجنگ آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس نئی پیکیجنگ کا اور پرانی پیکیجنگ کا ویٹ اور باقی ایٹریبیوٹس اگر سیم ہیں، صرف پیکیجنگ کا کلر چینج ہوا ہے یا پکچر چینج ہوئی ہے، تو دیٹ از ول بی فائن. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں امیزون پہ ایسا پروڈکٹ ملتا ہے کہ جو 2 LB کا تھا، یعنی کہ 2 پاؤنڈ کا تھا، اور ہمیں اب سیم کلب سے یا اسٹیپل سے وہ پروڈکٹ مل رہا ہے وہ 2.5 LB کا، تو دیٹس فائن. وی کین پرائس مارجن اگر ہمارا بنتا ہے تو ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کے اندر ایک چیز کا رسک آ جاتا ہے ڈراپ شپنگ میں، جو کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ برانڈس نے، مینوفیکچررز نے اپنی پروڈکٹ بلڈ کی ہے اور اس پہ ایئرس لگے ہیں ان کو، اور وہ پیٹنٹ کروائی ہے، رجسٹرڈ کروائی ہے کمپنی نے.
تو اگر ہم اس کی پرمیشن کے بغیر ہی بیچ رہے ہیں، ویسے ہم سافٹ اپروول لیں گے لیکن اس کو بعد میں ہم فردر دیکھیں گے فیوچر میں، لیکن ہم کوئی ریٹرن اپروول کوئی ریٹرن ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. سو دیر از اے 100% چانس کہ آپ کے اوپر آئی پی رسک، انٹلیکچوئل پراپرٹی رسک آپ کے اوپر آئے گا. تو اس کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دو سولوشنز ہیں کہ ہم اپیل ٹو امیزون کریں، تو امیزون ہمیں اس میں گیو اوے کر دے، یا ہم برانڈ سے ریکویسٹ کر لیں کہ سر ہم اب یہ نہیں کریں گے، یہ ہم سے بائی مسٹیکلی ہو گیا ہے، جو بھی ہم اس کے اوپر کر کے. تو اگر ہمیں برانڈ ہمیں چھوڑ دے اور ہمیں اس پہ گیو اوے کر دے تو ہمیں پھر لسٹنگ ریموو کر دیتے ہیں اور پھر ہم پروڈکٹ دوبارہ نہیں بھیج سکتے. لیکن اگر دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ 180 days تک ہمیں 6 month تک جو ہے تقریباً ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی بیسیکلی ریزلٹس یہ ہیں کہ ہم وہ پروڈکٹ اٹھائیں گے جس پہ ایف بی اے نہ ہو، یعنی کہ ہمارے پاس ایسا مرچنٹ نہ ہو جس نے خود وہ پروڈکٹ ڈھونڈی اور وہ شپ کروائی اور سارا کچھ اس نے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچایا، یا وہ امیزون خود نہ بیچ رہا ہو. صرف وہی پروڈکٹس بیچیں گے جن پہ موسٹلی ایف بی ایم والے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈیں گے جو کہ لوسٹ اور ہمیں جو ہے نا بیسیکلی ہم جلدی سے جلدی ہم اس کے اوپر بزنس کر سکیں. سو دیٹس دا انٹروڈکشن فرام مائی سائڈ. سو ڈو رائٹ ٹو اس. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو. ڈو سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.